बीस साल हो गए میں نے دنیا والوں کو بتایا علی بڑا قیمتی ہے جو کاغذوں میں بکتا نہیں ہے. مہربانی اچھا لگے گا بسم اللہ لکھو آپ کی طرف مہربانی کر کے دکھا پیسہ پیسہ چیز آتی ہے بری نہیں لگتی. کس کو بری لگتی ہے؟ کروڑ پتی کو بھی دو تو وہ کہتا ہے شکریہ تیری مہربانی جیب میں رکھتا ہے. لیکن کیا کرے کربلا کا معاملہ کچھ اور ہے. تلگنگ میں نے پوری کربلا سے ایک ہی درس لیا ہے وہ یہ ہے کربلا لالچی کو قبول نہیں کرتے. مہربانی بہت شکریہ میرا دل ہے اسی سردار کی تھوڑی سی گفتگو کر 20 سے 25 منٹ مجھے ملے ہیں. میں کوشش کروں گا کہ انہی میں ہی اپنی بات مکمل کروں ورنہ حق یہ بنتا ہے تلگنگ والوں کہ جو لفافے کے لیے اس کو لفافہ دو جو مولا کے لیے کم از کم پیغام تو دے کے جانا. لیکن کوئی بات نہیں آپ کی بھی مجبوریاں ہیں. لو جی میں معصوم کا ایک فرمان معصوم کا ایک فرمان میں آپ کی خدمت میں گزارش کرنے لگا. جس سردار کا دل بنا رہے ہیں ان پہ بات ہونی چاہیے. سردار فرماتے ہیں لوگوں کی پہچان یا لوگوں کی حیثیت دنیا میں مال سے ہے مگر آگے اعمال سے ہے. بہت شکریہ بہت شکریہ. فرمانے امام پہ آپ سب نے حوصلہ افزائی فرمائی. میں شکر گزار ہوں لیکن ایک بات سخت کرنے لگا ہوں. محبت ادھوری ہوتی ہے جب تک محبوب کو مان کے محبوب کی نہ مانی جائے. بہت شکریہ. میں جملہ کہہ گیا بات تھوڑی سی سخت تھی لیکن میں نے کہہ دیا. میں شکر گزار میں نے کہا ناراض ہو جائے گا. محبت ادھوری رہتی ہے جب تک محبوب کی مان کے محبوب کو نہ مان محبوب کو مان کے محبوب کی نہ مانی جائے. آؤ سردار کے اس فرمان کو دیکھتے ہیں. بادشاہ نے جو فرمایا ہے دنیا میں مال آگے امال اسی کو دیکھتے ہیں. آئیے کیا مال کی ضرورت نہیں ہے یا صرف اعمال ہی کرنے ہیں مال کو چھوڑ دیں. سمجھانے کسی نے دنیا اکٹھی کرتی ہے مال اپنے لیے. میں چودھری بن جاؤں میں خان بن جاؤں میں ملے پتہ نہیں کیا سکھا بن جاؤں اور میں کوٹھی بناؤں باہر لکھاؤں ہاں میرے فضل ربی. دنیا کو آج تک یہ نہیں پتا چلا اللہ کا فضل کیا ہوتا ہے. پوچھا تھا جناب سلمان سے جناب سلمان ہاذا من فضل ربی سے کیا مراد ہے. علی کو دیکھ کے کہتا ہے ہاذا من فضل ربی. کوشش رہتی ہے ایک گاڑی ہے تو 2 لے لو 2 ہے تو 4 لے لو گھر چھوٹے تو بڑا لے لو بڑا ہے تو اس سے بڑا لے لو. کیا یہ چھوڑ دے؟ نہیں. بادشاہ احسان فرمانا چاہتے تھے نیت بدل. صاحبان عرفانی میں گفتگو کر رہا ہوں مجھے زیادہ تشریح میں نہ لے جائے گا. کوشش کیجیے گا غور فرما لیجیے گا. نیت ارادہ بدل تمام اپنے لیے نہیں حجت کے لیے. مہربانی کما بھرپور کما محنت کر بھرپور کر اپنے لیے نہیں حجت کے لیے. اور یاد رکھنا اپنے لیے کماؤ گے آڈٹ سخت ہے. اگر حجت کے لیے کرو گے معاملہ بدل جائے گا. سرکار کے لیے حجت جس دور میں تم بھیجے گئے بناؤ ایک گھر میں 4 بناؤ اپنے لیے نہیں سرکار کے لیے. کروڑوں کماؤ بادشاہ بہت برکتیں دیں. لیکن یہاں ایک چھوٹی سی بات اور بھی سخت کرنے لگا ہوتا ہے. لگا بڑی عرصے بات آئے ہوں بڑی ضروری بات ہے حضور. وہ یہ ہے کبھی کسی کی کوئی چیز دیکھ کے جلنا بھی نہ. دنیا کی 10 مرلے کی کوٹھی ہو کوئی جلنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پوری دنیا میں میرا ایک ہی اعلان ہے شیعہ جلتے نہیں جلتے وہ ہیں جنہوں نے آگے جلنا. ہم کیوں جلے کسی کی کسی چیز. بہت شکریہ.
نیت بدل گئی, تمہارا ارادہ بدل گیا. سرکار کے لیے کسی کے پاس ہے, خدا انہیں اور دے. ہم چھوٹے ظرف والے لوگ نہیں. اور یقین جانیے اگر اسی سوچ پہ ہی تو بدل جائے نا, کوئی بات نہیں, آپ تک انشاءاللہ بات پہنچے گی, بدل جائے نا, کیفیت بدل جائے گی. ورنہ اسی میں سارا دن گرے رہیں گے. اور بھائی اس نے جو پتھر لگوایا کوٹھی پہ, یہ کہاں سے لے کے رکھا, اس کے پاس پیسے نہیں تھے, یہ مال کہاں سے آ گیا, وہ کہاں سے آ گیا. ایک دوسرے کو ہمت دلایا کرو, پریشان نہ ہوا کرو کسی کی کوئی چیز دیکھ کر. اگر اس نے ایمانداری سے کمایا اللہ اسے اور دے, اگر حرام سے کمایا آ رہا ہے فلاق الحرام کھوپڑیاں چیر کے نکال دے. بہت شکریہ. کیا ضرورت ہے ہم اپنی قیمتی ترین توانائی کو فضولیات میں ضائع کریں. ہمارے ڈسکس کرنے کے لیے, بحث کرنے کے لیے لوگوں کے لیے چھوٹے چھوٹے معاملات نہیں ہیں. ہمارے معاملات کچھ اور ہیں. ہمارے معاملات یہ ہیں, مجھ جیسے کو ان جیسوں نے لنگر کے قابل بنا دیا. بہت شکریہ. مجھ جیسے کو ان جیسوں نے امام بارگاہ بنوانے کے قابل بنا دیا. مجھ جیسے کو ان جیسوں نے کربلا بنا دیا. یقین نہیں, ہمارے معاملات کچھ اور ہیں. ادھر سے اور پھر بھی یہ نوجوان بچوں کو, میں بچیاں بیٹیوں کو, بیٹوں کو ایک مشورہ دے کے جاؤ, بیٹا پھر بھی کوئی کہے نا, فرض کر تم کرائے کے مکان پہ رہتے ہو, کوئی کہہ دے دیکھو اس کے پاس ہی تو رہے, تمہارے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں. سینہ چوڑا کر کے کہا کر میرے پاس کچھ نہ ہو, علی تو ہے نا. مزاج بدلو, کیفیات بدلو, ورنہ وہیں کے وہیں کھڑے رہیں گے جہاں تھے. اگلی مجلس کا سید اعلان کریں گے, اگلی مجلس کا انتظار ہوگا, اگلی مجلس کا انتظار ہوگا, وہ کب آئے گی. نہیں, موقع ملا ہے اور بننے کا, بن کے دکھا. میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کی خدمت میں. یہ بھائی تشریف فرما ہے, بزرگ کے پیچھے بیٹھے, میرا سلام جعلی مدد ان سے ہوا تو میں نے ان سے پوچھا حضور کیا کرتے ہو, کہنے لگے سید نوکری کرتا ہوں. میں کیوں کرتے ہو؟ کہا سید نوکری کروں گا تو تنخواہ لوں گا, تنخواہ لوں گا تو گھر چلاؤں گا, گاہ یہ مستقبل. میں نے کہا بڑے کیا کرتے تھے؟ کہنے لگے شریف وہ بھی نوکری کرتے تھے, دادے پردادے تھے وہ بھی. میں نے کہا کافی نہیں؟ کہنے لگے سید شعور کی بات ہے, وہ کرتے تھے, وہ ان کی ضرورت تھی, میں کرتا ہوں, یہ میری ضرورت ہے. میں نے پوچھا جناب بھائی کیا کرتے ہیں؟ فرمانے لگے کہ سید میرے بھائی کاروبار کرتے ہیں. میں نے کہا کیوں کرتے ہیں؟ میرے سید سیدھی سی بات ہے, کاروبار کریں گے تو منافع کمائیں گے, گھر چلائیں گے, مجلس کرائیں گے, کربلا جائیں گے, مستقبل کمائیں گے, جائیں گے, کھائیں گے. تنگم کی تاریخ میں بہت بڑا اعلان کر کے جا رہا ہوں, شیعہ قوم ذہنوں کو بیدار کرو, چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اپنے آپ کو باہر نکالو. کوئی پوچھے کہاں گئے تھے, یہ نہ کہنا میں مجلس پہ گیا تھا, کہنا امام نے بلایا تھا. وہ پوچھیں گے کیوں, کہہ دینا امام چاہتے ہیں ہم سب جا کے سنے سلمان کیسا تھا اور کیسا تھا. وہ چاہتے ہیں میں انہیں بھی اور بناؤں گا. مہربانی مہربانی بابا جی, میں بہت شکریہ, مہربانی کرنا کروں. آپ سب نے پڑھا محمد صلی اللہ محمد محمد خوبصورت, لیکن اس دور کے حوالے سے لکھا ہے اللہم صلی اللہ محمد محمد وعجل فرج آل محمد یا وعجل فرجہم. فرمایا جو اس طرح درود پڑھے گا اللہ اس کو اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک مہدی کو دیکھ لے. میں نے پڑھو سردار کی بارگاہ میں درود اللہ. گھبراتا نہیں ہے.
اس سرکار کا دل منارے میں تو حیران رہ گئے، سرکاروں کے فرامین اتنے خوبصورت ہیں، ہم نے تو کبھی غور و فکر کیا نہیں۔ بادشاہ فرماتے ہمارے گھر کی ولایت بڑا کمال قلعہ ہے، جو ولایت قبول کرتا ہے وہ پانی کی موجوں پہ بھی چل سکتا ہے۔ سردار یہ بیٹی بادشاہ معظم کائنات کے سچے فرماتے ہیں، اور الحمدللہ خدا کے کروڑ احسان ہے، دنیا کے سچوں میں اور ہمارے سچوں میں بڑا فرق ہے۔ بچوں کو پوچھنا سچے کی تعریف کیا ہے، ان سے پوچھنا وہ کہیں گے جی وہ تعریف ہے جو زندگی میں جھوٹ نہ بولے، سینہ چوڑا کر کے کہنا ہمارے یہاں سچا وہ ہے جو کہہ دے وہ ہو جائے۔ بھرپور دباؤ، میں بھی بنوں گا، اور یہ میری بچیاں بیٹیاں بیٹھے ہم بھی فضائیں بنیں گے۔ اس طرح میں تھوڑی سی غور، دیکھو یار اوپر مجلس کے اشتہار میں سب سے لکھا ہوتا ہے زیر سرپرستی قائم محمد، سارا دن مجلس ہوگی، سرکار کے حوالے سے بات جو ہونی چاہیے تھی اس پہ کوئی غور نہیں کرے گا۔ نماز پڑھی، خدا کا شکر ہے سارے نمازی ہیں، میں نے بیٹھ لندن بیٹھ کے بھی اپنی قوم کو ڈیفینڈ کیا، میں نے کہا میری قوم نمازی ہے، کسی نے یہ نماز نہیں پڑھتی، نماز پڑھی، نماز کے بعد تسبیح کے بعد زیارت پڑھی، انداز یہ تھا السلام علیکم نبی اللہ، پڑھتے پڑھتے کربلا پاس میں کون ہے جس کے زیر سرپرستی ہم زندہ ہے، جب اس کا نام آئے میں بھی ور بنوں گا، میں بھی فضا۔ چلو بیٹھے میں 2 منٹ بیٹا میں آپ کو بھی وہ پیغام دے کے بھیجوں نا یہاں سے، اتنی تشریف لے کے آئے بیٹھے بچے، بڑا ضروری ہے، میں بھی فضا بنوں گی، اور بیٹا انشاءاللہ دو علموں کے درمیان کھڑا ہوں، انشاءاللہ یہ قوم اس معیار پہ آئے گی، ضرور آئے گی، تھوڑا سا ٹائم لگ رہا ہے، کچھ میرا ساتھ دینا شروع کر دینا تو جلدی ہو جائے گا۔ تو ہمت کر لینا ساتھ، 2 چیزیں، ایک تو یہ ہے کہ کوشش کریں، میں یہ نہیں منع کرتا بھی سارے ایسے بخاری اب وہ تو نہیں ہو سکتے کہ یہ لفافہ دے تو کہیں میرا امام سے باتیں پوچھ جائے گا، لو تھوڑا لو، کرایہ شہر لے لیا کرو، لے لیا کرو، کوئی بات نہیں، پیٹرن ہے، تمہارا خرچہ لگتا ہے، وہ بھی سرکار کا صدقہ لے لیا کرو، وہ بھی حق نہیں ہے، وہ بھی مہربانی ہے ان کی، حق نہیں ہے۔ قسم اس مقدس منبر کی، حق جینے کا بھی نہیں ہے، کسی کا صدقہ جی ہے۔ کسی پردے والے کا احساس ہے جس نے بے پردوں کا پردہ رکھا ہے۔ دوسری چیز، اس قوم کو منبر پہ بتاؤ کیا ہوا تھا، اور ساتھ یہ بھی بتا کہ جو امام آئیں گے تو کیا ہوگا۔ سردار آپ شفقت فرمائے گئے جو کہ نظامت کی ڈیوٹی مالکوں کی طرف سے آپ کی لگی ہے، پڑھنے والے کو ضرور کہا کرے کچھ نہ کچھ یہ بھی بتا رجت کیا ہوتی ہے۔ رجعت، رجعہ، اٹھنا پلٹنا پھر واپس آنا، رجت چھٹی محمد جس کا رجت پہ یقین ہے وہ ہمارا شیعہ ہی نہیں ہے۔ سرکار آئیں گے تو کیا ہوگا پتہ ہونا چاہیے میرے قوم کے بچوں کو، بزرگ جانتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں آنے والے نہیں، اچانک آنا ہے، جب بھی آئے ہم تیار ہیں۔ اچھا آئے گا تو کیا ہوگا، کام پہنچنا ہے کعبے، میں تو بڑا غریب ہوں، میرے پاس تو ٹکٹ کے پیسے نہیں تو غریب نہیں، غریب وہ ہے جس کے پاس علی نہ ہو، کسی کا تو غریب ہے، وہ چکریہ پڑھ کر تو غریب نہیں ہے، کسی کا تو غریب ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں، معصوم فرماتے کے تیار تو رہنا، پہلا قدم تلا گنگ ہوگا، دوسرا کعبہ میں ہوگا۔ بستر پر رات کو سوئے، فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں، ماما بستر تمہیں کعبے بلا لے گا، اتنی مہربانی، ماما بستر کعبے بلا لے گا، اتنا احسان شریف۔ ایک جگہ سے کہا کہ طاقت دینے کا مجمع، وہ ایک عمر پیچھے سے کھڑا ہو گیا، کہتے ہیں ارشد بخاری صاحب آپ نے کیسی بات کری، کوئی لوہے اور مغناطیس کا مانتا ہے؟ میں بندہ سو رہا ہوں، تلگنگ سو رہا ہوں فلاں شہر میں، اور وہاں سے بستر سمیت کعبے پہنچ جائے۔ میں نے کہا انہوں نے کہا جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ لیکن مجھے اس پہ شک نہیں، لیکن مجھے دلیل چاہیے۔ میں نے کہا قرآن پڑھتے لگے، کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے میں قرآن پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، قرآن عقل والوں کے لیے نشانی ہے۔ کہنے لگے لکھا لکھا قرآن میں، میں نے کہا پڑھ کے دیکھنا قرآن میں لکھا نہیں کہ نبی نہیں، نبی کا وسیع نام ہے آصف بن برخیہ، عقل پلک چپکنے میں تخت بلقیس منگوا سکتا ہے، محمد کا خون مہدی نوکر نہیں بولا۔
मेरा बेटा है। इस जीवन में हमारी दुआओं में मकतब में जितनी दुआएं, एक अहम दुआ है तरगल वालों जिसका नाम है दुआए अहम। बरकत के लिए हदीस के साथ तिलावत करते हो, बड़ा अच्छा करते हो, लेकिन ये दुआ की जरूर तिलावत किया करो। ये छठे लाल विलायत ने तालीम खुद फरमाई। बादशाह नजर फरमाते जो सुबह की नमाज के बाद दुआएं तिलावत करेगा या करेगी, मैं वादा करता हूँ जहां भी दफन होंगे मेरा बेटा कब्र पे आएगा। उसने कह दिया वो आएगा तो फिर वो शुक्रिया। चाहिए मंजर एक मिनट देख लो, मैं बेटियों के लिए एक छोटा सा पैगाम दूं, एक छोटा सा वाकया अगर आपकी इजाजत है तो याद ही बदल इतना काफी समझना। हजूर कब्र पे आते कहेंगे कौन बेइज़्निल्लाह। मैं सिर्फ रजत इसलिए सुना रहा हूं ताकि आपके अंदर इस्तियाक पैदा हो, पढ़ने वालों को हुक्मन कहो तैयारी करके आ, तैयारी करके हमें पता होगा क्या, सरकार रहेंगे तो क्या होगा। ज्यादातर सवाल पूछते मेरे से भी सही सवाल पूछते हैं, कहते हैं शाह ये बताओ इमाम आएंगे वो लंगर न्याज तबरों की बेगम का क्या मामला। मैंने कहा उसका जवाब मैं छोटे से जवाब मेहरबानी बहुत शुक्रिया, बहुत आने वालों को सलाम जो नहीं पहुंचे वो भी सुन लो। छोटी सी बात की सूरत में जवाब देना चाहता हूँ। उनके पास होगा मासूम फरमाते असाई मूसा, जिसको भूख लगी होगी सरकार फरमाएंगे जा जिस पत्थर पे मार, जो चीज चाहिए मिल जाएगी। और एक दूसरी बात मुझे कुरान ने बताया, उन्होंने कहा यूसुफ हसीन। तफसीर जब मैंने पढ़ी उसमें बात एक और कमाल मिल गई। उन्होंने कहा ऐसा हसीन था, नकाब में रहता था, नकाब हटाता था, 40 दिन देखने वाले को भूख नहीं लगती थी। और मोहम्मद के पसीने से बने को देखने पर भूख न लगे, मोहम्मद का खून आ जाए तो फटेगी, बंदा बंदी खड़े हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम या सरकार बकियत अल्लाह, सरकार आप मेरी काबल पे गुफ्तगू है वो फिर कभी सिर्फ एक जुमला बढ़ा के अचानक बंदा दाएं बाएं देखेगा, बंदी बंदा दाएं बाएं देखेंगे। सरकार फरमाएंगे किन्हें देखते हो मौला? वो मेरा बाप कहाँ जो दफनाने आया था, मेरा बेटा कहाँ जो दफनाने आया था, मेरा मामू, मेरा ताया, मेरा चाचा, मेरे दोस्त, वो कहाँ चले गए जो दफनाने आए थे, मेरे शौहर वो कहाँ चले गए दफनाने आए थे। मुस्कुरा के फरमाएंगे याद कर जब आए थे तो कहा था उठाओ मैयत, नहलाओ मैयत, दफनाओ मैयत, मैयत मैयत कह के ताल्लुक ही तोड़ के चले गए। अगर तेरे होते यहाँ होते असल में तेरा शुक्रिया तब लगा, मेहरबानी तब लगा। बेटियां एक बेटा मैसेज आपके लिए बच्चे, बड़ा जरूरी पैगाम है, मैं जल्दी में मैं कोशिश कर रहा हूँ, 12-14-15 मिनट में पड़ गया। एक मैसेज दे के फिर मैं पूछूंगा वाक्य का आपसे, वरना इधर ही छोड़ दूंगा। बेटी आपके लिए भी बेटा मैसेज है, आपने गोद में तिजारत ये होती है करने के बाद मुझे दोगे क्या? हमें बचपन से समझ आएगी खुलूस किसे कहते हैं, वरना बड़े होके भी अल्लाह पे मन्नतें मारेंगे। हमने अल्लाह को कहना है, अल्लाह पे खड़े होकर कहना है हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें वो चाहिए, ये चाहिए, बचपन से जो देखना शुरू करेंगे। वरना अगर हमारा रुख आप थोड़ा सा बदलेंगे, हमारा रुख इतना कमाल बदलेगा कि क्या बात है। आप बचपन में हमें बताया करो ये बेटा ये जो कपड़ा है ना ये तनागन का है, ये अलग पे जो लगा है, आप बताया करो ये जो पाइप है ना ये भी तनागन का है। एक पाइप की दुकान से पाइप लिया, कपड़े की दुकान से कपड़ा लिया। लेकिन बच्चों ये बेटा जो निस्बत होती है ना वो तनागन के पाइप को और कपड़े को बुलंद कर देती है। जागना यार, जागना यार, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। ये आपने बताया बेटा हमें निस्बत बुलंद कर देती है। जब आप हमें समझाएंगे फिर इंशाअल्लाह जब हम समझदार हो गए फिर ये जरूर सोचेंगे अगर तनागन का पाइप और तनागन का कपड़ा गाजी से निस्बत पा के बुलंद हो सकता है, मेरे दिल में गाजी रहता है मैं भी तो बुलंद हो जाऊंगा। तुम्हें शुक्रिया, बहुत शुक्रिया बाबा जी। बेटा आपने हमें समझाना है, बेटा आपने हमें समझाना है कि निस्बत कितनी बुलंद चीज है।
ایک میرا دل چاہ رہا ہے میں آج ایک انوکھا پیغام دے جاؤں، کم از کم سوچے تو صحیح. شیعوں کربلا خیر سے جاؤ، بار بار جاؤ، لیکن کوشش کرو وہاں جا کے گر بننے کے گر سیکھو. جملوں کی قدردان ہوں، میں اس لیے جملہ دے گیا، میں اس لیے جملہ دے گر بننے کے گر، نہ کہ وہاں پہ کفن ڈھونڈے. کفن کی دکان کہاں سے کفن ملتے ہیں؟ تھوڑی سوچ بدلو، لالچ سے باہر نکلو. کیوں گھبراتے ہو کہ تمہیں کچھ آگے یہ ہوگا وہ ہوگا؟ کیوں گھبراتے ہو؟ دلوں میں حسین رہتے. نہیں علی جان بولے بلیدان ہو گئے، دعویٰ میں بہت بڑا کر گیا. دلیل کے بغیر دعویٰ ادھورا ہے. میں بھی حبیب صاحب سرکار کے پاس آیا، میں نے کہا سرکار 2 کاغذ دیجیے. انہوں نے بچے کی کاپی سے 2 کاغذ پھاڑے، ایک پہ انگلش اردو میں نے لکھی، دوسرے میں بسم اللہ لکھی. انہوں نے کہا سید کرنا کیا؟ میں نے کہا پھینکنے لگا. میں نے جو انگلش اردو والا کاغذ پھینکا، بسم اللہ کو سوچنے لگا کیا کروں. میں نے کہا شاہ جی خبردار، کاغذ پہ بسم اللہ لکھی ہے، یہ زمین پہ مت پھینکنا. انگلش اردو کے کاغذ کی کوئی اوقات نہیں. تب سے مجھے پتا چلا اگر ایک عام بندہ بسم اللہ والا کاغذ زمین پہ نہیں پھینکتا تو جس کے دل میں بسم اللہ ہوگی اللہ اسے جہنم کیسے بھیجے. مہربانی کا لگا، شکریہ کا لگا، غور سمجھنے کا شکریہ. مہربانی کیوں اس کے چکر میں پڑ گئے؟ پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں. لیکن کفن کے حوالے سے بات کرتا ہوں، بات نکل جانی ہے. فتوی آ کر فوراً آتے ہیں کہ شیخ کربلا کے کفن سے منع کر کے. میں منع نہیں کر رہا، میں اس میں گزارش کر رہا ہوں وہاں چیزیں نہ ڈھونڈ اور بننے کے گر تلاش کر. لیکن چلو پھر بھی علی جان یہ بعد میں پریشان نہ ہوتے رہے. دکھانے کے لیے روایت میں تیار ہوں، پوری علمی ضمانت سے اعلان کر کے جا رہا ہوں. حضور فرماتے ہیں وہ ہمارا دنیا کے جس کونے میں دفن ہو گھبرائے نہیں، اٹھے گا کربلا سے. جس نے اٹھنا بھی کربلا سے ہو وہ بھی کفن ڈھونڈتا ہے. بیٹھیے بس ایک پیغام بیٹا اور سن لو. حد تو نہیں ہے، میں سمیٹتا ہوں. مجھے اندازہ ہے آپ کے وقت کا کیونکہ عزاداری بھی کیسے آپ لوگوں نے کرنی ہے، مجھے اندازہ ہے. میں واقعہ بھی شاید نہیں پڑھوں گا، بس ایک پیغام سن لو تو جملے میں شاید اور آگے بڑھیں. اچھا وہ جو عہد کے حوالے سے بتاتا جو لاہور والوں نے تمہارے لیے بھیجی ہے، وہ مجھے چھپوا کے دیتے ہیں کہ سید بانٹ دینا. وہ ہم لے کے جائیں گے. یہاں کے جو منتظمین ہیں بھائیان ہیں، آپ ان سے لے لیجیے کہ میری منت ہو رہی ہے. چونکہ پڑھنے والے ابھی تشریف فرما ہے. وہ تحفہ ہے ترجمے کے ساتھ. بہت شکریہ. ترجمے کے ساتھ ترجمہ ضرور پڑھنا تاکہ پتہ چلے امام ہم سے کہلوانا کیا چاہتے ہیں. ورنہ گوگل کا دور ہے، 1 منٹ لگتی ہے، 2 عید نکالو میں فوراً نکل آئے گی. سید سردار کیا جملے ہیں 2 عید میں، تمام جملے ہیں. خیر وہ لے لیجیے، وہ مل جائے گی. بیٹیاں دوسرا پیغام، ہمیں سب سے پہلے خلوص سکھاؤ. وہ میں عرض کرتے ہیں ہمیں وفادار بناؤ، ہمیں بھیکاری مت بناؤ. جاؤ اور جا کے مولا سے یہ کہو یہ مجھے مل جائے. ہمیں یہ سکھاؤ علم پہ جا کے بھی ہم نے وفا مانگنی ہے. بیٹا ہمیں بچپن میں بتاؤ، جو آنکھیں غازی کا علم دیکھے وہ آنکھیں حرام نہیں مارتی دیکھتی ہے. بچپن میں ہمیں بتاؤ. مہربانی آپ کی ذمہ داری ہے. میری بچیاں میری بیٹیاں کوشش کرو ہمیں جو تبرو کھلاؤ وہ وضو کر کے ناد علی پڑھ کے. بتکلیف تمام وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہو میرے بات مقبل کرتے. ناد علی پڑھ کے اللہم قل ولی کر پڑھ کے. سبزی کاٹنی ہے ناد علی پڑھتے رہو. آٹا گوندنے اللہم قل ولی کر حجت ابن الحسن. میں بہت شکریہ. توے پہ روٹی ڈالنی ہے درود اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد. درود دعا، درود دعا. اس کا ایک سب سے بڑا فائدہ ہوگا آپ ادھر ادھر بولنا چھوڑ دیں گی. سائنس ثابت کر چکی ہے عورت کے دماغ میں اگر ٹینشن ہو، کھانا پکائے جو کھائے گا اس کو بھی ٹینشن. تحفہ دے کے جا رہا ہوں. مہربانی مہربانی. اس لیے بیٹا ضروری ہے کہ تم درود پڑھ کے دعا پڑھ کے، ہو سکتا ہے خدا نگر کی آپ کی جاننے والی آپ کے پاس آئے اور آگے کہ بی بی اب تو بولتی نہیں درود دعا درود دعا، اس کے علاوہ تم بولتی نہیں ہے، کہے کہ لنگر پکا لیے.
اس کو کہنا ہمارا ایک سید آیا تھا، باپ بھی ہے، بھائی بھی ہے، بیٹا بھی ہے، لاہور سے آ کے اعلان کر گیا اگر 2 روپے کی ڈسپری اندر جا کے ہلچل مچا سکتی ہے تو درود والا لنگر تبدیلی بھی لا سکتا ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، مہربانی بابا جی، بہت شکریہ۔ بس بیٹا ایک چھوٹی سی بات رہ گئی ہے، وہ یہ ہے آپ نے ہمیں بچپن سے بتانا ہے کیمرہ انسانوں کا بنایا ہوا بڑا طاقتور ہے۔ آپ نے ہمیں موبائل سے سکھانا ہے، آپ نے وہ باہر لگے ہوئے کیمروں سے سکھانا ہے جس کے ساتھ لکھا ہوتا ہے خبردار تمہیں کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے۔ ان چیزوں سے بچے آپ نے ہمیں سمجھانا سکھانا بتانا ہے کہ خیال کرنا کیمرہ بڑا طاقتور ہوتا ہے۔ لگتا تھا لگن تھک گیا ہے۔ میں نے مولانا کی بادشاہ کا 2 جملے میرے مسائل پہ ضرور پڑھنے ہیں۔ سردار کا دن ہے، سردار کے حوالے سے بات ہونی چاہیے، واقعہ پڑھنا تھا، اپنے وقت کی نزاکت سے چھوڑ دیا۔ آپ نے ہمیں سکھانا ہے، سمجھانا ہے یہ جو کیمرہ ہے نا یہ بڑا طاقتور ہے۔ آپ نے بھی کیا کرنا ہے، بچپن میں ہمیں ویڈیو بنانی ہے، ویڈیو بنا کے کھیل رہی ہوں، کھا رہی ہوں، پی رہی ہوں، آپ نے 10 دن بعد ہمیں ویڈیو دکھانی ہے۔ بچوں یہ دیکھو کہ اس دن تم کھانا کھا رہے تھے، میں نے ریکارڈنگ کر کے ہم سوچنے میں مجبور ہو جائیں گے جب بڑے ہوں گے کہ یہ کیمرہ اتنا طاقتور ہے، ویڈیو بھی بناتا ہے، سنبھالتا بھی ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، مہربانی حضور۔ جب کہ آپ ہمیں بچپن سے میری بچیاں سکھانا شروع کر دو گے تو انشاءاللہ ایک دن وہ وقت ضرور آئے گا جب ہم دیواروں پہ لگے ہوئے کیمرے کے نیچے لکھے ہوئے جملے کو سوچیں گے خبردار تمہیں کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے۔ انشاءاللہ پھر ہم سمجھیں گے بابا حقیقت یہ خبردار تجھے عین اللہ دیکھ رہا ہے۔ شکریہ۔ امید کرتا ہوں میں جو گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کر بیٹھا ہوں ضرور اس پہ غور و فکر فرمائیں گے۔ ہمارے پاس وقت تھوڑا ہے، سردار آنے والے ہیں، بادشاہ آنے والے ہیں، بہت وقت ہم کوتاہیوں میں ادھر ادھر میں ضائع کر بیٹھے ہیں۔ بادشاہ آنے والے ہیں اور بادشاہ کو عاشق چاہیے مگتے نہیں، عارف چاہیے بھکاری نہیں، لٹانے والے چاہیے لوٹنے والے نہیں۔ صدیوں ہو گئے ممبر سے لوٹنے والوں کی کہانیاں کھڑے پڑے ہیں۔ کسی نے کس انداز میں لوٹا، کس نے کس انداز میں لوٹا، کس نے کس انداز میں لوٹا۔ اللہ اکبر۔ سیدہ کے چمن کے پھول مسل لیے آج جس سردار کا دن منا رہے ہیں وہ بھی شہزادی کونین کے چمن کا بڑا خوبصورت پھول ہے۔ 8 سال میں یتیم ہو گیا، بڑا عرصہ 40 سال ظاہر زندگی میں بڑا عرصہ زندان میں گزارا۔ سن بیٹھے ظاہرانہ مقصود ہوتے تھے 11 سال لکھے ہیں ایک قید میں بادشاہ نے گزارے۔ بچوں بیٹا آپ اور ہمارے ذہنوں میں بچپن میں یہی ہے، قید وہ کوئی جیل ہوتی ہے۔ بیٹا ان کی قید خانہ کنواں تھا۔ کنویں کے بارے میں لکھتے ہیں دروگا اتنا تنگ کنواں تھا بندہ کھڑا ہو سکتا ہے نہ بیٹھ سکتا ہے نہ لیٹ سکتا ہے۔ مشکل رقو پسند فرماتے تھے، سجدہ کرنا ہوتا دیواروں کو ماتھا ٹیکتے تھے بادشاہ۔ آج بھی ان کا دل ہونے کا قید خانہ تو دیکھو، وہ کنواں تو دیکھو، یقین کیجئے دم گھٹتا ہے۔ اتنا سخت جگہ ہے جہاں بادشاہ کو انہوں نے رکھا، دم گھٹتا ہے۔ چھوٹے سے سوراخوں سے کوئی کھانا کوئی پانی دیتے تھے اس کو۔ شہزادی اور شہزادیوں کی گھروں میں ایک تاریخ سے یہ سردار میں نے پڑھی ہے، محمد کی بیٹی کی قبر علی نے گھر میں بنائی تھی۔
سن بیٹھے ہو نا، چھپائی گئی تھی محمد کی بیٹی، چھپائی گئی تھی شہزادیتوں نے گھر میں بنائی. ایک اور ہے 4 سال کی معصومہ جس کو زندان میں ہی دفن کیا گیا تھا. تیسری یہ ہے ہستی سرکار علی نکی، گھر میں ہی قبر بنائی گئی. قبر بنائی گئی، اس سے بڑا دند کیا ہوگا؟ اکیلا بیٹا جنازہ پڑھانے والا. بیٹی آئی، جب بابا کو دفنا لیا نا، پڑھیں گے واسطے، بس ایک جملہ میں نے کہنا ہے. بیٹی آئی، کونے میں بیٹھ کے رونے لگی، گریہ کرنے لگی، ہائے بابا، ہائے بابا، امت نے بڑا ظلم کیا. سرکار حسن عسکری علیہ السلام ہم شیر کو دیکھ کے ایک جملہ فرماتے ہیں، کوئی شک نہیں بابا کے ساتھ بڑا ظلم ہوگا، لیکن ذرا غور کر، کربلا میں حسین بابا کی بیٹی کے ساتھ کیا ہوا؟ تو پھر بھی خوش نصیب ہے بیٹھ کے ادھر مزار کے ساتھ